موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال القيامة سورة الواقعة تفسير ابن كثير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. سورۃ الواقعہ ان سور میں ہے جو سور مکیہ ہے، یعنی ہجرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی. تو یہ جمہور کا راجح قول ہے کہ جتنی صورتیں یا جتنی آیات ہجرت سے پہلے اترے وہ مکیہ کہلائیں، اور جتنی صورتیں جتنی آیات ہجرت کے بعد نازل ہوں وہ مدنیہ کہلائیں. حتیٰ کہ آیات عرفات میں نازل ہوئیں، منا میں سورۃ المرسلات نازل ہوئی، سورۃ الفتح کی ابتدائی آیات جو ہیں حدیبیہ میں نازل ہوئیں، لیکن سب مدنیہ ہیں کیونکہ وہ ہجرت کے بعد. تو سورت مکیہ جو ہے یہ سورت واقعہ جو ہے یہ سورت مکیہ، اور اس سورت مبارک کا مضمون جو ہے، عمود جو ہے، بحث جو ہے وہ احوال قیامت سے ہے. اس کی تمام تفاصیل کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور اس کے عذاب ہولناک واقعات کا ذکر فرمایا ہے. اور آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ ہیں وہ 3 حصوں میں بٹ جائیں گے. ایک لوگ تو وہ ہوں گے جو سابقون ہیں، یعنی سبقت کرنے والے، اللہ کی طرف دوڑ کے جانے والے. ان کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہوگا. اور اس کے بعد وہ ہوں گے داہنے والے، جن کو نامہ عمل جو ہے وہ داہنے ہاتھ میں ملے گا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی داہنی جانب ہوں گے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ عرش کے بھی داہنی جانب ہوں گے. حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے
کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں عہد لیا تھا الست بربکم قالوا بلا، تو یہ اس وقت بھی داہنی جانب تھے، اور اسی طرح بائیں جانب والے جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، تو یہ 3 قسمیں ہیں، اور ان 3 کے احوال کا بھی اللہ نے اس سورت مبارک میں ذکر فرمایا ہے۔ اور اس سورت مبارک کے بارے میں ایک حدیث مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان مرد ہو یا عورت رات کو سورۃ الواقعہ پڑھ لے، یعنی کسی وقت بھی پڑھ لے، مغرب سے لے کر سونے تک ساری رات، تو لم تصبہ الفاقۃ ابدا، اس کو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھوکا نہیں ماریں گے، یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالی رزق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اس سورت مبارکہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے، اور آپ کی یہ مرض الموت ہے، یعنی اس بیماری میں پھر آپ فوت ہو گئے۔ یہ خلافت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا۔ حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر گئے عیادت کرنے کے لیے۔ سلام کرنے کے بعد فرمایا کہ بماذا تشتکی، یعنی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ذنوبی، بس مجھے گناہوں کی تکلیف ہے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو صحابی ہیں اور جلیل القدر صحابی، فقہائے صحابہ میں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے رضا کا سرٹیفکیٹ دنیا میں دے دیا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، لیکن پھر بھی دیکھو خوف کتنا ہے۔ ایک ہم ہیں سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور پھر کوئی خیال بھی نہیں ہوتا، اور الٹا صاف دماغوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے دعائیں کی ہیں، ہماری دعا پتہ نہیں اللہ سنتے نہیں ہیں، قبول نہیں فرماتے ہیں۔ بھئی ہماری زندگی گناہوں میں بھری ہوئی ہے، نافرمانی میں بھری ہوئی ہے، تو نافرمانیوں کے باوجود یہ بھی تو اس کا کرم ہے کہ ہمیں اس نے فوراً سزا نہیں دے دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ اگر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کسی مسئلے میں بیان فرما دیتے تھے اور حضور پاک کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا جاتا تو آپ فرماتے کہ بھائی ما راضی ابھی ام عبد، جس بات پہ ام عبد عبداللہ راضی ہو گیا میں محمد بھی راضی، میرا خدا بھی راضی ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا آدمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور احناف کی خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی مباحث میں صحابہ کے جن لوگوں پہ سب سے زیادہ اقوال دیے ہیں وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، کیونکہ امام صاحب بڑے محتاط ہیں، وہ ہر بات میں سب سے پہلے کتاب اللہ پہ نظر ڈالتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اگر وہ مسئلہ قرآن مقدس میں یعنی تفاصیل یہاں موجود نہ ہو تو پھر وہ سنت رسول اللہ پہ نظر ڈالتے ہیں کہ حدیث مبارک میں کیا ہے اور حضور کی سنت کیا ہے، حضور کیا فرماتے ہیں۔
اور پھر احادیث مبارکہ میں اگر اختلاف ہے تو پھر خلفاء راشدین پہ نظر ڈالتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی محبت جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے. حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل السنت والجماعت کی علامت فرمائی. آپ نے فرمایا اہل سنت والجماعت کی علامت یہ ہے کہ تفضیل الشیخین، کہ ابو بکر و عمر کو سب سے افضل سمجھے، وحب الختنین، اور حضور کے دو دامادوں سے محبت کرتا ہو، حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں داماد ہیں، والمسح علی الخفین، اور موزے پر مسح کرنے کو بھی جائز سمجھتا ہو. تو فرمایا کہ یہ اہل سنت والجماعت کی علامات میں. تو اگر خلفاء راشدین سے بھی کوئی قول نہ ملتا تو پھر عشرہ مبشرہ پر نظر ڈالتے کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جن کی جنت کی بشارت، ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کو حضور پاک نے زندگی میں فرما دیا کہ تم جنتی، تم جنتی، تم جنتی، یہ عشرہ 10 آدمی. اور اسی طرح پھر صحابہ میں سے جہاں پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ملے پھر اسی کو لیتے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جب امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بماذا تشتکی، کیا تکلیف ہے آپ کو، تو فرمایا ذنوبی. حضرت عثمان نے دوسرا سوال کیا، ماذا تشتہی، تمہیں اس وقت کس چیز کی تمنا ہے؟ مریض کو تمنا ہوتی ہے نا یہ چیز مل جائے، فلاں چیز میں کھا لیتا، فلاں رشتہ دار میرے آ جاتے ان کو مل لیتا. ایک تمنا ہوتی ہے نا انسان کی، اولاد دور ہے تو بھئی اولاد آ جاتی. تو پوچھا بھی ماذا تشتہی، تمہیں کیا تمنا ہے؟ فرمایا رحمت ربی، ایک ہی تمنا ہے کہ رحمت کرنا. اس کے بعد تیسری بات حضرت عثمان نے فرمائی، حل آمرک بطبیب، کہ میں مدینہ منورہ سے اچھا طبیب جو ہے اس کو حکم دوں آپ کی علاج کے لیے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے اور ضرورت نہیں ہے. تو اب حضرت عثمان نے پوچھا کہ حضرت پھر طبیب نے کیا کہا کہ آپ کو کیا ہے؟ صاحب نے فرمایا طبیب نے یہ کہا ہے کہ میری مرضی جو ہوگی میں وہی کروں گا، افعل ما اشاء، یعنی میرا طبیب تو خدا ہے نا، وہ دیکھ لوں گا. اور وہ فرماتے ہیں میں جو چاہوں گا کروں گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا حل آمرک بمال، میں کچھ بیت المال سے آپ کے لیے کچھ پیسے، کچھ مال، کچھ چیزیں بھجوا دوں. تو حضرت عبداللہ ہنس پڑے. فرمایا امیر المومنین جب مجھے ضرورت تھی آپ نے پوچھا نہیں، اب مرنے کے وقت میں کیا کروں گا؟ اب موت کے وقت میں آپ پیسے بھیجیں گے، بال بھیجیں گے، میں کیا کروں گا؟ تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا عبداللہ چلو تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہاری بیٹیاں ہیں اور کوئی لڑکا بھی نہیں ہے تو بیٹیوں کے کام آ جائیں گے. آپ نے فرمایا امیر المومنین کیا آپ مجھے ایسا دیوانہ سمجھتے ہیں؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ یاد کرا دی ہے اور روزانہ پڑھتی ہے، اور حضور کا فرمان ہے کہ جو سورۃ واقعہ پڑھے اس کو کبھی احتیاج نہیں ہوگی، تو پھر مجھے تمہارے مال کی کیا ضرورت ہے؟
فسکت عثمان، حضرت عثمان چپ کر گئے. تو یہ سورۃ الواقعہ جو ہے اس کے پڑھنے سے آدمی کو احتیاج نہیں ہو. لیکن یہاں یاد رکھیں اس بارے میں بعض علماء محققین، مفسرین، محدثین، فقہا جو ہے فرماتے ہیں کہ آدمی قرآن کی کوئی آیت، کوئی سورت صرف اس لیے نہ پڑھا کرے کہ مجھے پیسے ملیں گے، مجھے مال ملے گا، مجھے مال ملے گا، مجھے مال ملے گا. یہ قرآن کی توہین ہے، یہ عظمت قرآن کے خلاف ہے. کہ اس لیے پڑھ رہے ہو کہ مجھے مال مل جائے، اسی لیے وظیفے پوچھتے ہو، اسی لیے وظیفے پڑھتے ہو. جیسا کہ تاریخ میں واقعہ آتا ہے کہ بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ اپنی شاگردوں کے ساتھ جا رہی تھی. راستے میں دیکھا کہ لوگ کٹھے ہیں اور ایک تار بندھی ہوئی ہے اور ایک بندہ جو ہے اس تار پہ چل رہا ہے. تو آپ نے اپنی تلامیذہ جو تھیں لڑکیاں ان سے فرمایا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا بی بی یہ تماشا کر رہا ہے، یہ تار پہ چل کے اپنا فن دکھاتا ہے کہ کس طرح میں نے اپنے وزن کو کنٹرول کیا ہے. کیوں؟ ادھر ہوگا گر جائے گا، ادھر ہوگا گر جائے گا، ٹھیک رہے گا تو چلے گا. اور لوگ پیسے دیتے. تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ ھذا خیر من اصحابنا، پھر یہ ہمارے ساتھیوں سے بھی اچھا ہوا. تو وہ بچیاں پریشان ہو گئی. انہوں نے کہا ہم رات دن ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بیوی کہہ رہی ہے سرکس والا اچھا ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ انہ یکسب الدنیا بالدنیا، وہ دنیا کما رہا ہے لیکن دنیاوی طریقے سے. اور ہمارے لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ نحن نکسب الدنیا بالدین، ہم اپنے دین کو بہانہ بنا کے دنیا کماتے ہیں کہ یہ بڑا عالم ہے اور یہ بڑا خطیب ہے اور یہ بڑا مقرر ہے اور اس کے بعد اس کے لیے پیسے اور اس کے. آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے جو خطیب ہیں نا جی، وہ دعوت قبول کرنے سے پہلے ان کے باقاعدہ شرائط طے ہوتے ہیں اور کھانے کا مینو ملتا ہے باقاعدہ کہ ہوائی جہاز کی ٹکٹ ہوگی اور فرسٹ کلاس ہو تو بہتر ہے، ورنہ کم سے کم بزنس کلاس میں ہو. اور وہاں اگر ہوٹل ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی معیار کے مکان میں ٹھہرایا جائے. اور کھانے میں دن میں یہ ہوگا اور رات میں یہ ہوگا اور عصر کی چائے کے ساتھ یہ ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی لوگ ہیں نا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی قرآن کو بیچ کے تھوڑی سی دنیا کمانا چاہتے ہیں. اسی طرح قرآن نے کہا ہے نا کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سارے مولوی اور بہت سارے پیر اور صوفی لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کے مال باطل سے طریقے سے کھاتے ہیں. اب پیر بنا ہوا ہے اور جناب لنگر چل رہے ہیں اور اصل مقصد کیا ہے؟ دولت دولت دولت. ورنہ میرا بھائی دیکھو بات سنو، اللہ معاف کرے، آج جتنی بڑی بڑی خانقاہیں ہیں اور جتنے بڑے بڑے مزارات ہیں، ان کے جو لوگ مجاور ہیں کیا وہ پاگل ہیں؟ یعنی آپ جو ہے ایک نظر ڈال لیں کسی بھی ملک میں کہ بڑے بڑے بزرگوں کے جو مزارات ہیں وہاں عرس منائے جاتے ہیں اور عرس پہ باقاعدہ میلہ ہوتا ہے. وہاں تھیٹر ہوتے ہیں، وہاں موت کے کنویں ہوتے ہیں، وہاں سرکس ہوتے ہیں، وہاں طوائفیں مجرے کرنے والی ہوتی ہیں، وہاں قوال ہوتے. کیا وہ بے وقوف ہیں، پاگل ہو گئے؟ ان کو پتہ نہیں کہ کیا سرکس کے تماشے کا ثواب ہوگا بزرگ کو، یا اس بزرگ کی زندگی کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ وہ کوئی پاگل تو نہیں ہے، کوئی عقل کے اندھے تو نہیں ہیں، ان میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں
بڑی بڑی ڈگری ہولڈر ہیں، تو ان کا کوئی دماغ خراب ہو گیا ہے کہ بھائی گانے بجانے سے کوئی بزرگ کو تھوڑا ثواب ملے گا؟ تو یہ سارے انتظامات وہ کیوں کرتے ہیں کہ بھئی جتنا میلہ بڑا ہوگا لوگ زیادہ آئیں گے. اب جب لوگ زیادہ آئیں گے، چلو 2 لاکھ آدمی اور اس پہ آ گیا، 5 روپے بھی دے جائے تو مجاور کے تو 10 لاکھ بن گئے. تمہیں کچھ ملے یا نہ ملے اس کا کام تو ہو گیا نا. وہ کتابوں میں آتا ہے کہ علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، اور ملنگ آدمی تھے نا، قلندر آدمی، اس کی سب سے دوستی تھی. علماء اہل حدیث سے بھی دوستی تھی، دیوبندیوں سے بھی دوستی تھی، بریلویوں سے بھی دوستی تھی، پیروں سے بھی دوستی تھی، گانے بجانے والوں سے بھی دوستی تھی. ملنگ قلندر مزاج آدمی تھا، جو آ گیا مجلس میں آ گیا، بیٹھ گیا. شاعر آدمی کا یہی تو ہوتا ہے. تو ایک پیر کے پاس بیٹھے تھے، ایک مرید آیا، اس نے جناب پہلے تو حضرت کے پاؤں پہ سر رکھ کے بوسہ دیا، پھر ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور حضرت نے بھی پتہ نہیں کیا کہا. اس کے بعد اس نے 100 روپیہ، اس زمانے میں 100 روپے بڑی چیز ہوتی تھی. یہ تو آج ہمیں 100 کی کوئی قیمت نہیں، کیوں اب تو ہمارا 1000 بھی 100 سے کم ہو گیا نا. تو کسی دور میں تو 100 روپے کی بڑی قیمت ہوتی تھی. ہمیں یاد ہے 100 پاکستانی کے 105 ریال ملتے تھے. پھر کچھ عرصے کے بعد 100 کا 100 ملنا لگا. پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے کوئی تقریباً 4 ریال کا 1 روپیہ ہوتا تھا. اب جناب آپ 23 پہ پہنچ گئے ہیں، اور آج اللہ جانے آگے اور کتنا گریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس نے 100 روپیہ جو ہے نا جی بڑے ادب سے حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت مہربانی فرما کے بس میری نظر قبول فرما لے، اور میری عاجزی درخواست ہے کہ میرے اوپر 1000 روپے کا قرضہ ہے. خصوصی توجہ فرمائیں حضرت، نظر کرم فرمائیں کہ بس وہ میرا قرضہ اتر جائے. علامہ اقبال کو ہنسی آ گئی، ضبط نہ کر سکا، ہنس پڑا زور سے. پیر صاحب نے کہا یار تمہیں کیا ہو گیا، کیا تم ٹھٹھا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں ٹھٹھا نہیں کر رہا، میرے عقل سے تو یہ پاگل اب 1100 کا مقروض ہو گیا. 1000 تو اس نے پہلے دینا تھا نا، اور 100 تمہیں دے دیا، اور تمہاری نظر کرم میں جانتا ہوں جو اس کو لگے گی. انہوں نے کہا جاؤ میاں اب 1100 کا فکر کرو. تو بہرحال یہ لوگ جانتے ہیں، لیکن مقصد جو ہے وہ دنیا ہوتی ہے. مقصد جو ہے وہ جلب مال ہوتا ہے. کوئی تعویذ لکھنے پہ بیٹھا ہے، کوئی فال نکالنے پہ بیٹھا ہے، کوئی جن بھوت بھگانے پہ بیٹھا ہے. کئی انہوں نے شعبے تقسیم کر دیے ہیں کہ بھئی یہ شعبہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، اور یہ ہمارا ہے. تو یاد رکھیں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے قرآن کو اس نیت سے نہ پڑھو. تم اس نیت سے پڑھو کہ حضور پاک نے فرمایا ہے، اور اس کے برکات ہیں، ثمرات ہیں. ان میں ایک برکت خود بخود ہوگی کہ اللہ تمہاری روزی میں برکت دے دیں گے. تمہارا مقصد حصول دنیا نہ ہو، تمہارا مقصد اتباع قول رسول اللہ ہو کہ حضور نے فرمایا بھی صورت واقعہ پڑھو تو تنگی نہیں ہوگی، بس ہم حضور کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. اب اس کی برکتوں سے تمہیں وہ جو مل رہا ہے وہ خود بخود مل جائے گا. اب دیکھیں نا، آپ اللہ کے حرم میں آتے ہیں، آپ کی نیت ہے کہ جی میں انشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھوں گا، درس سنوں گا، طواف کروں گا، گھر جاؤں گا. راستے میں آپ کو کوئی اور چیز بھی مل گئی تو ٹھیک، کوئی بات نہیں. اسی لیے ہے نا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، کہ اگر حج پہ آئے ہو تو تجارت کرنا کوئی گناہ نہیں، تم تجارت بھی کر سکتے ہو.
وہاں سے چیزیں لا کے یہاں بھی بیچ سکتے ہو، یہاں سے لے کے وہاں بھی بیچ سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ نیت تمہاری حج ہو، نیت تجارت نہ ہو، یعنی وہ تجارت غالب نہ آ جائے، غالب حج ہو کہ بھئی میں جا تو حج کے لیے رہا ہوں، اگر اللہ نے کوئی موقع دے دیا تو کوئی چیز بھی بیچ لیں گے، اور نبی کی تو نہ صحیح۔ تو اس لیے سورۃ الواقعہ پڑھیں یا استغفار پڑھیں یا سورۃ غافر کی ابتدائی آیات پڑھیں یا آیت الکرسی پڑھیں یا خواتین میں سورۃ البقرہ پڑھیں یا خواتین میں سورۃ الحشر پڑھیں، یہ عظیم نعمتیں ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ قرآن پڑھنے والے کو، جس نے کامل یقین کے ساتھ قرآن پڑھا ہے، کس طرح اپنی حفاظت کے حصار میں لے لیتے ہیں۔ مجھے ایک آدمی نے بتایا، اس نے کہا کہ میں ڈرائیور تھا بیچارہ، کہنے لگا کہ میں یہاں سے ریاض جا رہا تھا اور بڑا لمبا سفر ہے، اور میرے پاس بالکل نئی گاڑی تھی اور میں بڑی سپیڈ سے جا رہا، اور میرے پاس 3 آدمی پیچھے بیٹھے تھے، ایک میں آگے بیٹھے اور پیسنجر تھے، میں نے پیسے لیے تھے۔ کہنے لگا خدا کی شان ہے، بالکل نئی گاڑی اور سپیڈ میری 140 سے اوپر تھی، اس کے ٹائی راڈ جو ہیں وہ نکل گئے، اور جب گاڑی کے ٹائی راڈ نکل جائیں اسٹیئرنگ تو بیکار ہو گیا، اب آپ کنٹرول تو کر ہی نہیں سکتے نا، ادھر جائیں یا ادھر جائیں کدھر جائیں۔ اگر بریک ماریں گے یکدم گاڑی الٹ جائے گی، نہیں ماریں گے تو کریں کیا؟ تو وہ کہتا ہے میں حیران، بس میں نے ساتھیوں سے بھی کہا بھی کلمہ شریف پڑھ لو، اور کہتے ہیں خدا کی قدرت ہے، گاڑیاں ادھر سے بھی گزر رہی ہیں، مجھے اوورٹیک بھی کر رہی ہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، میں بس پاؤں ہٹا کے بیٹھ گیا، آرام سے میری گاڑی رائٹ پہ مڑی اور کوئی گاڑی نہیں تھی، آگے ریت تھی، وہ چلتے چلتے ریت میں پھنس کے کھڑی ہو۔ اب ریت میں تو نہیں چل سکتی تھی نا، اس کی طاقت جواب دے گئی۔ تو اللہ کا میں نے شکر ادا کیا، میں نیچے اترا، سب نیچے اترے۔ میں نے کہا ابھی دیکھو بات سنو، تم داڑھی والے لگتے ہو، مولوی لگتے ہو، مجھے بتاؤ تم نے کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا ایک تو ہم نے دعائے سفر پڑھی تھی، اور دوسرا ہم نے وہ آیتیں پڑھی تھیں جو حضرت ابن عباس نے فرمائی ہیں کہ جو آدمی یہ آیتیں پڑھ لے، حضرت ابن عباس فرماتے تھے اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ مر جائے تو اس کی قیامت میں دیت کا بھی میں ذمہ دار ہوں۔ اور وہ آیتیں کون سی ہیں؟ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانہ وتعالی عما یشرکون، 7 دفعہ یا 3 دفعہ۔ قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربی لغفور رحیم۔ تو آپ فرماتے تھے کہ حضور کا فرمان ہے کہ آیتان امانان، یہ 2 آیتیں جو ہیں میری امت کی امان ہیں جلنے سے اور غرق ہونے سے، من الحرق والغرق۔ تم نے کہا ہم نے یہ پڑھی تھی، انہوں نے کہا بھائی بس یہ اسی کی برکت ہے، ورنہ ان حالات میں پورا ہائی وے ہے، سپیڈ 140 پہ ہے، ٹائران نکل جاتے ہیں، ایک ہی سڑک ہے، ون وے ٹریفک بھی نہیں ہے، آنے والی گاڑی آ رہی ہے، پیچھے والی جا رہی ہے، اور ہمیں آرام سے ریت میں آ کے سیدھی کھڑی ہو گئی، مجال ہے کسی کو دھکا بھی لگاؤ۔ تو آدمی اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے جب آدمی گھر سے نکلے تو حضور پاک نے رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر سے نکلو بسم اللہ ما شاء اللہ، آمنت باللہ، اعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ پڑھ لو تو اللہ کی امان میں آ جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے پھر تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ پڑھنے والی زبان ہو،
لیکن یاد رکھو جیسا بھی ہو، زبان گندی ہو یا اچھی ہو، دیکھو نا انجیکشن لگواتے ہیں آپ کہ جی پینسلین کا انجیکشن لگا لو، اب کسی کو لگاؤ، مولوی ہو یا جاہل ہو، انجیکشن نے تو اپنا کام کرنا ہے نا، تو تم پڑھ لیا کرو، چھوڑا نہ کرو، یہ نہ سوچا کرو میں گناہگار ہوں اور میری زبان گندی، میں ایسا ہوں ایسا نہیں، پڑھ لیا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، عوف بن مالک الاشجعی رحمت اللہ علیہ، ان کے بیٹے کو دشمنوں نے اغوا کر دیا، تو آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ پہ پھر کیا گزرتی ہے۔ اللہ سب کی اولادوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر مسلمان کی عزت و عصمت کا محافظ ہو، اور جو بیچارے اغوا ہیں، جو بیچارے ناجائز پکڑے ہوئے ہیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے، جن کی کوئی فریاد سننے والا بھی نہیں ہے نا میرا بھائی، اللہ کے سوا کوئی نہیں، بچانے والا بھی کوئی نہیں کہ میرا بیٹا کدھر گیا، تو اللہ کی حفاظت مانگا کریں۔ تو مالک ابن عوف ابن مالک الاشجعی حضور کی خدمت میں آئے اور بڑے پریشان۔ حضور نے فرمایا ماں بیٹا کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے کہا حضور ایک بیٹا ہے اور وہ دشمن لے گئے پکڑ کے، اور مجھے پتا ہے کہ میرے کن دشمنوں نے پکڑا ہے، یہ مجھے پتا ہے، اور وہ دشمن بڑے زور والے ہیں، بہت بڑا قبیلہ ہے، میں ان سے لڑ بھی نہیں سکتا، چھڑا بھی نہیں سکتا، اور ہماری دشمنی ہے، وہ تو میرے بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، میری بیوی بھی رو رہی ہے اور میں بھی رو رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اکثروا بقول لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مسلمانوں یہ یاد رکھو، یہ وہ وظائف ہیں، بتانے والا محمد مصطفیٰ ہے، تم تو جھوٹے پیروں کے وظیفے پڑھنے کے عادی ہو گئے نا، کیونکہ وہ وظیفے کو مؤثر بنانے کے لیے کہہ دیتے ہیں نا اندھیری رات ہو اور پرانا قبرستان ہو، اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے وظیفہ پڑھنا ہے، اور تمہیں بلائیں شرائیں نظر آئیں تو ڈرنا نہیں، میرا وظیفہ تمہیں بچائے گا۔ اب کسی پاگل کو اندھیری رات میں پرانے قبرستان میں ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دو، اس کو چکر آئیں گے، بلائیں تو نظر آئیں گی، تجربہ کر لو بھئی، آدھی رات ہو، رات بھی اندھیری ہو، جب چاند نہ ہو، وہ تو قبرستان کے جو درخت ہیں نا وہ بھی اس کو بھوت نظر آئیں گے، اس میں پیر صاحب کے وظیفے کا کیا تعلق ہے؟ لیکن وہ اس نے اپنے وظیفے میں زور دینا ہوتا ہے نا، تاکہ یہ ڈرے کہ یار مجھے حضرت نے بڑا جلالی عمل بتایا، بڑا جلالی عمل حضرت نے بتایا، بس انہوں نے کہا بس 7 راتیں کر لو تمہارا دشمن مر جائے گا، وہ نہ مرے تو یہ تو دفع ہوگا، مر جائے گا نا، پیر صاحب کے پاس تو پھر نہیں آئے گا نا، تو زور لگاتے ہیں بے وقوف پڑھنے کے لیے۔ لیکن اصل وظائف تو وہ ہیں نا جو قرآن میں ہیں یا جو بیان محمد مصطفیٰ میں۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اکثروا بلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا کہ اوف تم بھی اور بیوی سے بھی کہو زیادہ سے زیادہ پڑھو اس کو۔ اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پڑھنا شروع کیا۔ اچھا، خدا کی شان دیکھیں کہ وہ دشمن جب اس کو پکڑ کے لے گئے، انہوں نے پاؤں اس کے رسی سے باندھ دیتے، رات کو جب سوتا، دن میں کھول دیتے، کبھی مارتے کبھی بھوکا رکھتے۔ ایک رات وہ سارے تھکے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ اس وقت جو ہے 50 اونٹ بھی تھے، قافلہ تھا نا بڑا، تو اس بیچارے کو تو پریشانی سے نیند نہیں آتی تھی، تو اس نے بڑے آرام سے رسی کو پاؤں سے نکالا، رسی کھل گئی،
پاؤں آزاد ہو گئے. ان کو دیکھا کہ وہ تو شرابیں پی کے مست ہوئے پڑے ہیں نشے میں. یہ آرام سے اٹھا جناب, 50 اونٹوں کو بھی اٹھایا اور 4 دن کے بعد 50 اونٹ لے کے ابے کے پاس آ گیا. السلام علیکم. انہوں نے کہا تم زندہ؟ نے کہا اور یہ کیا مال ہے؟ یہ بھی دشمنوں کا لے کے آ گیا ہوں اور کیا مال ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوٹا بھی دیا اور دشمن کے مال کے ساتھ لوٹا دیا. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب صحابہ کو پریشانی کی خبر ملی کہ دشمن لوٹ کے حملہ کرنا چاہتا ہے, قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, تو سب نے کہا حسبنا اللہ, اللہ ہی کافی ہے, وہی ہمارا ضامن ہے. تو قرآن کہتا ہے اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ, پھر اللہ نے ان کو اپنی نعمتوں سے اپنے فضل سے نوازا اور ان کو لم یمسسہم سوء, ذرے کے برابر بھی پریشانی نہیں پہنچی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن کی صورتیں, ان میں یہ عظیم صورت ہے, اس کے پڑھنے کے بہت بڑے فوائد ہیں, منافع ہیں, لیکن تم یہی سمجھ کے پڑھا کرو کہ حضور کا فرمان ہے اور ہر رات کو پڑھنا ہے. بچوں کو بھی بتا دیں, گھر میں بھی بتا دیں, سب کو پڑھا دیں, تو بہت بڑی عظیم نعمت ہے. میں نے شاید آپ کو پہلے بھی کہا تھا, میرے ایک دوست ہیں, ان کا ایک مدرسہ ہے, ماشاءاللہ 400-500 طالب علم. تو میں سفر پہ تھا تو مجھے ملے بیچارے, انہوں نے کہا کہ حضرت دعا کریں, ہمارے حالات بڑے خراب ہیں اور کچھ بھی نہیں آیا اب ہمارے پاس. زیادہ سے زیادہ 8-10 دن کا ہمارے پاس مطبخ کا راشن ہے بچوں کے کھانے کا, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہ کریں, بندوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں اور اللہ کی طرف لو لگا لیں, اور تمام طلباء کو حکم دیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں سارے ایک دفعہ سورۃ الواقعہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں مدرسے کے لیے. سفر تھا, ہم چلے گئے. مجھے کچھ سال کے بعد وہ حج پہ ملے, تو میں نے کہا بھائی کیا حال ہے تمہارے مدرسے؟ کہتے حضرت اس دن اللہ کے قرآن کی برکت سے آج 1 سال اللہ نے پھر کبھی محتاج نہیں کیا. نہ میرا سفیر ہے, نہ میں چندے کرتا ہوں, نہ میں لوگوں سے مانگنے جاتا ہوں, آپ کو پتا ہے میری طبیعت کا, لیکن مجھے اللہ پہ یقین ہے جب سے ہم نے وہ صورت شروع کی ہے نا مدرسے میں, اللہ کی برکتیں رحمتیں ایسے برس رہی ہیں اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. میرے بہت ہی مہربان دوست ہیں اور امریکہ میں ہیں, شکاگو میں ہیں. پہلے وہ رئیس القراء تھے دارالعلوم دیوبند میں, اور ان کے والد حضرت, ہمارے بھی والد تھے حضرت محمد نعیم اللہ, جو شیخ الحدیث تھے دیوبند کے, اور جنہوں نے 30 جلدوں میں تفسیر قرآن انوار القرآن لکھی ہے. ماشاءاللہ ان کا بھی میں نے اللہ پہ ایمان دیکھا کہ وہاں فنڈ ریزنگ ہوتی ہے نا, چندے ہوتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. وہ کہتے تھے بھائی زکات شکات نہ دیا کرو مجھے, اس کی ذمہ داری میں نہیں نبھا سکتا. کیوں؟ زکات کے شرائط بڑے سخت ہیں, میں کہاں کہاں ڈھونڈوں گا, کس کس طالب کی ہسٹری معلوم کروں گا, یہ مستحق ہے نہیں ہے, غریب ہے امیر ہے کیسا ہے, مجھے زکات دیا ہی نہ کرو. تو سارے لوگ ان کو کہہ دیا تھا زکات سے ہی تو آج کل مدرسے چلتے ہیں, زکات بھی لیں گے تو اور کون دے گا, کون اللہ دے, پھر اللہ کی مرضی بند کر دیں گے. لیکن جس نے دینا ہے صدقہ دو, خیرات دو, ہدیہ دو, زکات نہیں. الحمدللہ 2 مدرسے چل رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. خود بھی عزت سے رہتے ہیں, شان سے رہتے ہیں. تو یہ ایک یقین ہوتا ہے. اور اسی صورت مبارک کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ شبتا, آپ تو ایسے یکدم بوڑھے ہو گئے. آپ کے ماشاءاللہ کوہ بڑے مضبوط تھے, آپ کے تو ہم نے کبھی بڑھاپا آپ کی طرف آتا دیکھا نہیں, اور اب تو ایسے کہ یکدم چند دنوں میں آپ بوڑھے ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا ابو بکر شیبتنی سورۃ الہود، واقعہ، مرسلات، اذا الشمس کورت، کہ مجھے ان سورتوں نے بوڑھا کر دیا کہ جب میں سورۃ الواقعہ پڑھتا ہوں، جب میں سورۃ المرسلات پڑھتا ہوں، جب میں سورۃ اذا الشمس کورت سورۃ تکویر پڑھتا ہوں، جب میں سورۃ الہود پڑھتا ہوں اور ان میں قیامات کی علامات ہیں، تو ان چیزوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو یہ سورت مبارک بھی ان صورتوں، اور اسی طرح یاد رکھیں ایک ہوتا ہے ربط ما بین الصور۔ پہلے زمانے میں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ صحابہ کے دور میں نہ تابعین کے دور میں، لیکن تو بعد میں جب فتنے پیدا ہوئے نا جی، جب مفتن پیدا ہوئے، مفسد پیدا ہوئے، اعداء اسلام پیدا ہوئے، اعداء قرآن پیدا ہوئے، اور انہوں نے قرآن پہ اعتراضات کرنے شروع کیے کہ دیکھو جی یہ کیا بات ہے کہ اللہ کا اگر کلام ہے تو اس میں ارتباط کیوں نہیں ہے؟ کبھی کوئی بات ہو رہی ہے، پھر اور بات ہو رہی ہے، پھر اور بات ہو رہی ہے۔ تو اس پہ علماء جو تھے وہ مجبور ہوئے اور انہوں نے پھر کتابیں لکھی، تفسیریں لکھی اور ربط بیان کیا، ربط السورۃ مع السورہ، ربط اول السورۃ مع آخر السورہ، ربط آخر السورۃ مع اول السورہ، ربط ما بین الآیات۔ انہوں نے محنت کر کے ان کے منہ پہ ایسا تھپڑ مارا کہ ایک سورت کا ربط ایسا جوڑ کے بیان کر دیا کہ پھر دشمن زبان نہیں لا سکتا۔ اسی لیے علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، جیسے نظم الدرر فی ربط الآیات والصور، علامہ بقائی نے، اب چھپ بھی گئی ہے الحمدللہ۔ اسی طرح بصائر فی التمییز، اسی طریقے سے اسرار التعویل، اسی طریقے سے الاکسیر، اسی طریقے سے اسرار التکرار فی القرآن، اسی طرح مشکلات القرآن، اسی طرح عرض القرآن، بڑی اسی طرح البیان، اسی طرح التبیان، اسی طرح البرہان، اسی طرح الاتقان، اور علماء نے ایسی کتابیں لکھی ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے کہ انہوں نے دشمنوں کی زبانوں کو بند کر دیا کہ یہ ترتیب ہے، ربط ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ تو اب جناب یاد رکھیں کہ اس کا ربط سورۃ الرحمن کے بعد جو سورۃ الواقعہ آئی ہے تو کیوں آئی؟ تو دو لفظوں میں اس کا علماء نے ربط بیان کیا، اور ماں نے فرمایا کہ اس سورت میں اظہار رحمت تھا اور اس سورت میں اظہار ہیبت و عظمت ہے، یعنی اس میں رحمتوں کا بیان تھا، اس میں اللہ کی عظمت و ہیبت کا بیان ہے، تو اس لیے ان میں یہ ایک ربط ہے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ سب سے برکت والا، شان والا تیرے نام کا رب ہے، جو جلال والا ہے اور جو اپنے بندوں پہ انعام و اکرام فرمانے والا ہے۔ تو اب اللہ کی اس جلال کی تبارک اسم ربک ذی الجلال، تو جلال کا مظہر جو ہے وہ سورۃ واقعہ ہے، تو اس لیے ان کے درمیان میں ایک ربط ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑی شان سے اس سورۃ مبارک کو بیان فرمایا ہے۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے۔ ترغیب کا معنی رغبت دلانا، اور ترہیب کا معنی اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرانا۔ تو سورۃ الرحمن جو ہے وہ ترغیب تھا، اور سورۃ الواقعہ جو ہے یہ ترہیب ہے، تو لہذا دونوں کا ربط جو ہے وہ واضح ہے، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ، یا رحمان 298 مرتبہ، یا صبور 298 مرتبہ، یہ وظیفہ بعد نماز فجر روزانہ کیا جائے، جس مراد کو سامنے رکھے گا وہ پوری ہوگی۔ یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن اللہ کے نام ہے۔
دیکھو نا، حدیث مبارک میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں. اور پھر یہ جو عدد ہے نا کہ 298 ہی ہو اور 299 نہ ہو جائے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عدد کے چکر والا آدمی ہے. اس نے اس اسم کے عدد نکالے ہوں گے کہ یا رحمان کے کتنے عدد ہیں اور یا صبور کے کتنے عدد ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے نام ہیں، بالکل پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ایک اتنی بڑا کلمہ ہے جس پر امام بخاری نے اپنی کتاب ختم کی اس حدیث پہ کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو بالکل پڑھا کریں، اللہ کے نام ہیں. جو چیز اسماء اللہ میں ہو اس کا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں جی کہ اگر ایک آدمی جنابت کی حالت میں ہے تو کیا کچھ کھا پی سکتا ہے؟ مجبوری ہو تو کھا پی سکتا ہے. اب دیکھو نا، جیسے رمضان میں میاں بیوی لیٹے فارغ ہوئے تو سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اب اگر وہ غسل کریں تو پھر سحری تو گئی. تو وہ اگر کھا لیتے ہیں یا بچہ رونے لگ گیا، ماں نے دودھ پلا دیا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن کوشش یہ کیا کرے کہ غسل نہ بھی کر سکیں، استنجا کر لیں اور نماز والا وضو کر لیں جلدی جلدی. اس کے بعد کھا پی لیں، بعد میں غسل کر لیں. کہتے ہیں جی کہ ہمارے گھر پر جادو کے اثرات ہیں، کسی نے جادو کیا ہے. مجھے تو بھائی خود پتہ نہیں لگتا، مجھے تو لوگ کہتے ہیں آپ پہ جادو ہوا ہے، مجھے اپنا نہیں پتہ لگتا، تمہارا کیا بتاؤں. تو بہرحال سب سے بڑا عمل جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے کہ سارے گھر والے سورۃ البقرہ پڑھو. سورۃ البقرہ دم کرو، پانی پہ دم کرو، سب کو پلاؤ، سارے گھر میں وہ پانی چھڑک دو، ہر وقت کیسٹ لگا رہے اور سورۃ البقرہ گھر میں چلتی رہے. اور جن پہ جادو کا زیادہ اثر ہو ان کو واک مین لے کر کیسٹ لگا کے ہیڈ فون لگا کے وہ سنیں، انشاءاللہ جادو وادو اڑ جائیں گے. کہتے جی کہ میری بیوی نے مثلا اس کو ماں باپ نے بھی کچھ سونا دیا تھا، سونے کے زیورات دیے تھے، تو اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ جس کے ہیں بیوی دے گی، اور کون دے گا؟ وہ سونا اس کا ہے، زکوٰۃ بھی وہ دے گی. تم ویسے دے دو تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن اسی پر شرعاً ذمہ داری ہے. تم نے دیا ہے یا ماں باپ نے دیا، جب اس کا ملک ہو گیا زکوٰۃ وہ دے گی. میرے بھائی نے حج کے مہینوں میں بہت عمرے کیے اور پھر حج افراد کیا ہے، ایک بکری دم اس کو دینی ہوگی. کہتے ہیں کہ آدمی نے قسم کھائی تھی کہ میں فلاں آدمی سے نہیں ملوں گا، لیکن قسم توڑ دی، اب اس کو ملتا ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. جو آدمی فوت ہو گیا اس کے ذمے نمازیں ہیں، سب سے پہلے تو دعا کرو کہ اللہ کے حقوق ہیں، اللہ اس کو معاف فرما دے. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ورثاء چاہیں تو اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دیں، یعنی ایک نماز کا صدقۃ الفطر کے برابر، جیسے 2.25 سیر گندم صدقۃ الفطر ہے. یہاں کی حضرات کے نزدیک 3 کلو چاول جو ہے اس کی قیمت کے مطابق ہر نماز کا حساب کر کے دے دیں. کہتے نہیں کہ ایک آدمی بار بار داڑھی مٹاتا ہے، دعا کرو اللہ اس کو شرم دے، حیا دے. وہ کہتا ہے داڑھی کی کوئی حد نہیں، یہ تو جاہل کی بات ہے. حد کیسے نہیں؟ حضور کی داڑھی سینے مبارک پر تھی، حد تو ہو گئی، حد کیسے نہیں؟ اور حضور نے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی تو ناف سے بھی نیچے تھی، حد کیسے نہیں؟ ایک بہانے بناتے ہو، خدا کے قرآن کو توڑتے ہو قانون کو، اور پھر کہتے ہو حد کوئی نہیں. تمہاری جہالت کی بھی حد کوئی نہیں.
جو 1,24,000 پیغمبر کی سنت ہے، جس میں وضاحت ہے کان یملأ صدرہ، حضور کے سینے مبارک پر بھری ہوئی داڑھی تھی. تو ابھی حد اور پوچھیں گے آپ. کہتے ہیں کہ باغ میں جو پھل لگتا ہے جب بیچ دیں، اگر پیسے دینے ہیں زکات دیں، ورنہ اس کا عشر نکالیں. گردن اور کانوں کا مسح کرنا جو ہے، بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ گردن کے مسح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن احناف کے نزدیک ہے. وہ ایک روایت سے استدلال فرماتے ہیں کہ قیامت میں چونکہ اغلال کافروں کی گردنوں میں ہوں گے تو اس مسح کی برکت سے اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے گا. بہرحال یہ اپنا اپنا قلم جنت آدم کے علاوہ قلم یا جنت کے بارے میں نہیں آیا کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. یہ آپ کو ویسے دھوکہ لگا. ہاتھ کے بارے میں صرف آدم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ خلقت بیدیا. یا دوسرا آتا ہے آسمان کے بارے میں والسماء بنیناہا بأید، بس وہ جو ہے اللہ اول ما خلق اللہ القلم، تو اللہ نے پیدا فرمایا، یہ نہیں کہ ہاتھ سے بنایا. اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا، یہ نہیں کہ ہاتھ سے بنایا. یہ تمہارا خیال ہے، یعنی وہ شان کن فیکون سے بنی ہے. ہاتھوں کا ذکر صرف آدم علیہ السلام میں آیا ہے اور آسمان کے بارے میں آیا ہے. بعض علماء تو اس کی تعویل کرتے ہیں، لیکن تعویل نہ کی جائے، ظاہر آیت میں محمول کریں تو والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون والارض فرشناہا فنعم الماہدون. اور کبھی اللہ تبارک و تعالی حکم تو فرشتوں کو دے دیتے ہیں، قل یتوفاکم ملک الموت الذی، تمہارا روح کون کھینچتا ہے؟ ملک الموت. اور دوسری جگہ فرماتے اللہ یتوفی الانفس، اللہ تبارک و تعالی روح قبضے میں لیتے ہیں. تیسری جگہ فرماتے ہیں توفتہ الملائکہ، اس کے کئی فرشتے آگے روح نکالتے ہیں. تو معنی یہ ہوتا ہے کہ حکم اللہ کا ہوتا ہے اور ملک موکل جو ہے وہ ملک الموت ہے. لیکن جب روح نکالنے کے لیے آتا ہے، مومن کی روح ہے تو رحمت کے فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، اور کافر کی روح ہے تو عذاب کے فرشتے ساتھ ہوتے ہیں. تو ساری آیتیں جمع ہو جاتی ہیں. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا علی یا عظیم، یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم. اللہم انک ملیک مقتدر بادشاہ من امر یکون. اللہم اسعدنا فی الدارین. اللہم اقض عنا الدین. اللہم کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا علی من بغى علینا. اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما. اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارجو رحمتك، اللهم ارجو رحمتك فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في كشمير. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في كل مكان. أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.